بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان۔ تفصیلات کے مطابق ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ حکومت کے برے عزائم ہیں، وہ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کر کے مسلمانوں کے اربوں کی جائیداد ہتھیانا چاہتی ہے۔ ہم وقف قانون میں ایسی کوئی بھی ترمیم قبول نہیں کر سکتے جس سے وقف کی حیثیت اور وقف عطیہ کرنے والے کی نیت میں تبدیلی آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان ترامیم کے ذریعے حکومت وقف کی حیثیت اور نوعیت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے تاکہ اس پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھیر کوٹ آزاد کشمیر میں خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے دھیر کوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریکوں کی کامیابی کی مرکزی بنیاد اس کا نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ زندہ ہو اور استقامت ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کشمیر کی آزادی کی تحریک ضرور اپنی کامیابی کی ساحل پر جا کر دم لے گی۔ کشمیری ایک آزاد اور مظلوم قوم ہیں، ان پر مسلط ظلم اور جبر کی داستان 75 سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہے۔ امیر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں ہندوستان کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے جبر پر نازاں نہ رہے تو میں بھی شکست کا سامنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہندوستان کا جبر ٹوٹ جائے گا اور کشمیر کی تحریکیں کشمیریوں کو آزادی کی نوید دے رہی ہیں۔ تاریخ میں فلسطینیوں کی سرزمین پر جب بستیاں بنانے کی اجازت دی گئی تو اس وقت سے وہاں اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف فلسطینی مسلمان پہاڑ بن کر مزاحمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی حکومت کا کشمیر میں ہندو آبادی بڑھانے کا پلان بھی کشمیر تحریک کو مزید مستحکم کرے گا۔ ہندوستان کا کشمیر پر گرفت مضبوط کرنے کا خواب کمزور پڑ چکا ہے۔ میں مودی جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ وہاں پر آبادیاں بڑھائیں، آپ وہاں پر سرمایہ کاری کریں، جتنی بلڈنگیں آپ بنائیں، جتنے کارخانے آپ بنائیں، یہ بالآخر کشمیریوں کی ملکیت ہوں گی۔ ہمارے ہندوستان کا پیسہ یہ کشمیریوں کے قبضے میں آئے گا اور تم کبھی بھی وہاں پر اپنا قبضہ مضبوط نہیں رکھ سکو گے۔ کشمیری نوجوانوں کو نئے عزم اور استحکام کے ساتھ صف بندی کرنی ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بر صغیر کی آزادی کی تحریک چند سال جاری رہی مگر کشمیر کی آزادی کی تحریک اس سے بھی پرانی تاریخ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تسلسل کے ساتھ کشمیری نوجوانوں تک آزادی کا نظریہ اور سبق پہنچ چکا ہے اور ان کا یہ جذبہ مودی ہو یا جو بھی ہو اس کو خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ ظلم کی داستان 75 سال کی نہیں، صدیوں پر محیط ہے۔ بر صغیر کی آزادی کی جنگ 200 سال سے زیادہ عرصے سے لڑی گئی اور اس پورے دورانیے میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد بھی جاری رہی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، انہیں ایک نیا ماحول ملتا ہے، لیکن تمام تر تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور نئی نسل تک پہنچتی ہے اور وہ ہے آزادی کا نظریہ۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے کشمیری نوجوان، آج کی کشمیری نسل اس کو اپنی آزادی کا سبق یاد ہوگا، اس کا درس یاد ہوگا اور اس کا جذبہ تر تازہ ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ مودی ہو یا جو بھی ہو خس و خاشاک کی طرح اسے بہا کر لے جائے گا۔ کشمیریوں کو تاریخ میں سکھوں اور ڈوگرا کے جبر و ستم نے سر خم نہ کرنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی یہاں اپنے اقتدار کے پنجے مضبوط کیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ امریکہ انسانی حقوق کا علم بردار نہیں بلکہ انسانی حقیقت کا قاتل ہے۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی فیصلے پر تمام مکاتب فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مفتی منیب الرحمان، مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا قاری محمد حنیف جلندری، مولانا یاسین ظفر،
صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا عبد المالک نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے نظر ثانی فیصلے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے شدید تحفظات ہیں۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کے اضطراب کو حل کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ فیصلے کے پیراگراف 42 میں قادیانیوں کے لیے تبلیغ کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ حالانکہ آئین کی دوسری ترمیم، امتناع قادیانیت آرڈیننس، فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اس کی شدید ممانعت کرتا ہے اور خود سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو اگر سپریم کورٹ بینچ میں چیلنج نہیں کیا گیا یا چیلنج کیا گیا ہے لیکن سپریم کورٹ شریعت بینچ نے اسے برقرار رکھا ہے تو سپریم کورٹ بھی اس کی پابند ہے۔ پہلے فیصلے پر سپریم کورٹ کے نوٹس کی روشنی میں 5 اداروں نے جو متفقہ یادداشت سپریم کورٹ میں پیش کی تھی اور نظر ثانی پٹیشن کے موقع پر عدالت کے حکم پر اسے پڑھ کر سنایا بھی گیا تھا، لیکن اس میں بیان کردہ حقائق و خدشات کی بابت سپریم کورٹ نے اپنے نظر ثانی فیصلے میں سرے سے غور ہی نہیں کیا۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کا بجا طور پر حوالہ دیا ہے لیکن اس کو فیصلے پر منطبق نہیں کیا۔ اپنی فاسد طویلات کے ساتھ تو مرزا قادیانی بھی کہتا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن قرن اول سے لے کر آج تک ختم نبوت کے بارے میں امت مسلمہ کا جو مسلمہ عقیدہ ہے اس سے انحراف کرتا تھا۔ ہم نے اپنا تفصیلی موقف بیان کر دیا ہے اور پبلک بھی کر دیا ہے اور اس میں سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 188 کے تحت حاصل اختیارات سے کام لیتے ہوئے اس نظر ثانی فیصلے کی اصلاح کرے۔ چونکہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آ گیا ہے اور اسے ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 میں مختصر ترامیم تجویز کی ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ دراصل یہ مبارک ثانی نامی شخص کی ضمانت کا مقدمہ تھا، جبکہ اصل مقدمہ ٹرائل کورٹ میں جاری ہے۔ ابھی نہ مجرم کا بیان ہوا ہے اور نہ اس پر جرح ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بلا ضرورت متنازع امور کو چھیڑ کر ٹرائل کورٹ کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جب اعلیٰ عدالت اپنے ریمارکس اور اپوزیشن یا فیصلے میں اپنا موقف دے دے تو ماتحت عدالت کی مجال نہیں کہ پھر وہ اس سے انحراف کرے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ نظر ثانی فیصلے کا جائزہ لیتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ موقف کو پیش نظر رکھے اور اگر اسے مزید کوئی رہنمائی درکار ہو تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ کی شہادت پر وزیر اعظم افغانستان کا تعزیتی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نے کہا ہے کہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسلامی مزاحمتی تحریک حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے سربراہ شیخ اسماعیل رحمہ اللہ کی شہادت سے دل مغموم ہے۔ صہیونی انتظامیہ نے شہید اسماعیل رحمہ اللہ کو ایسے وقت میں نشانہ بنایا جب وہ ایک حکومت کے مہمان اور حامیم الف سین کے نمائندہ تھے۔ ایسے شخص کو نشانہ بنانا تمام مروجہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور یہ اقدام ظاہر کرتا ہے کہ مخالف جاری جنگ میں کسی اصول کا احترام نہیں کرتے۔ 10 ماہ سے ارض مقدس میں خواتین اور بچوں کی نسل کشی کے حوالے سے مغربی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی نے ان اداروں کی حقیقت عیاں کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں شہید شیخ اسماعیل رحمہ اللہ پر ہونے والے اس بزدلانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی حضرت شیخ اور ارض مقدس کے تمام شہداء کو شہدائے بدر و احد کے ساتھ شامل فرمائے۔ ہمیں اللہ کے سچے وعدے پر یقین ہے کہ یہ قربانی ضرور رنگ لائے گی۔ صہیونی انتظامیہ کا یہ صریح جرم ظاہر کرتا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے باوجود وہ غزہ کی جاری جنگ میں کوئی قابل ذکر فوجی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس لیے صہیونی انتظامیہ نے اپنی مایوسی چھپانے کے لیے حامیم الف سین کے سیاسی دفتر کے سربراہ کو نشانہ بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہید اسماعیل رحمہ اللہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے عظیم نقصان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینی قوم کی مزاحمت حق اور آزادی کے لیے جاری رہے گی۔ آخر میں ایک بار پھر دنیا اور خطے کے بااثر ممالک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غزہ میں صہیونی انتظامیہ کے مزید جرائم روکنے اور غزہ کی جنگ کو پورے خطے میں پھیلنے سے روکنے میں کردار ادا کریں۔ جنگ کے ان شعلوں کی توسیع کی تمام تر ذمہ داری صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں پر عائد ہوتی ہے۔